الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ واجب تعظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام، عقیدت مندان صحابہ کرام اور محبان اہل بیت، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے احسان سے ماہ رمضان المبارک کی برکتوں والی ساعات میں ہم اس کے پاک گھر میں موجود ہیں اور اس کے دین مدین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دعا گو ہیں خالق کائنات ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، عمل کرنے کا جذبہ بھی عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آج 20 رمضان المبارک ہے۔ ماہ رمضان المبارک اپنے اندر بہت ساری عظیم یادیں لے کر آتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی 3 تاریخ کو جگر گوشہ مصطفیٰ مادر حسنین کریمین عزت بیت علی المرتضیٰ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مثال باکمال ہے۔ اس ماہ مبارک کی 10 تاریخ کو ام المومنین مونس و غمخار مصطفیٰ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مثال باکمال ہے۔ اس ماہ مبارک کی 17 تاریخ کو ام المومنین صدیقہ بنت صدیق محبوب خدا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال باکمال ہے۔
اس ماہ مبارک کی 21 تاریخ کو اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ اور اسی ماہ مبارک کی 17 تاریخ کو جنگ بدر کا واقعہ بھی پیش آیا، اور اسی ماہ مبارک کی 16 تاریخ کو مکہ بھی فتح ہوا۔ اسی ماہ مبارک میں تورات بھی نازل ہوئی، اسی ماہ مبارک میں زبور بھی نازل ہوئی، اسی ماہ مبارک میں انجیل بھی نازل ہوئی، اور اسی ماہ مبارک میں قرآن مجید فرقان حمید بھی نازل ہوا۔ اگر ہر عنوان پہ بات کی جائے تو وقت اس کا متحمل نہیں ہے۔ مختصر حاضری انشاءاللہ کوشش کروں گا پیش کرنے کی۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ وہ ذات ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عظمت اور شان عطا فرمائی ہیں کہ جو کسی اور میں نظر نہیں آتی، اور یہ ایسی خوبی ہے جو ہر صحابی میں موجود ہے۔ کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ میں بانٹ دی لیکن وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس 4 درہم تھے، اس سے زیادہ مال نہیں تھا آپ کے پاس، صرف 4 درہم تھے۔ تو آپ نے پہلا درہم دن کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیا، دوسرا دینار آپ نے رات کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیا، تیسرا دینار آپ نے سب کے سامنے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، اور چوتھا دینار آپ نے خفیہ انداز میں چھپا کر خرچ کیا۔ آپ کا یہ خرچ کرنے کا انداز اللہ کو اتنا پسند آیا کہ رب نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ پھر کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم
कभी छुपा कर देते हैं ताकि रियाकारी का शैबा भी ना हो। फरमाया फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, फरमाया उनका अजर उनके रब के पास महफूज है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ना उन्हें कोई खौफ होगा ना उन्हें कोई गम होगा। दुनिया में कोई खौफ नहीं और क़यामत में कुछ गम नहीं होगा। अल्लाह ताला ने हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला की सखावत को इतना पसंद फरमाया कि कुरान का हिस्सा बना दिया। और एक आयत तो कुरान मजीद में ऐसी भी है, सूरह मुजादिला आयत नंबर 12, आयत ऐसी भी है कि आयत नाजिल हुई, हज़रत मौला अली ने अमल किया, उसके बाद आयत का हुक्म मनसूख हो गया। आपके बाद और ना किसी को पहले अमल का मौका मिला ना क़यामत तक मौका मिलेगा। हुक्म मनसूख हो गया। वो आयत क्या है? खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर रसूल फक़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदक़ा ज़ालिका खैरुल लकुम व अतहर। खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया ऐ ईमान वालों, जब तुम प्यारे महबूब से कोई बात करना चाहो, कोई खुफिया बात करना चाहो, कोई अपने राज की बात महबूब तक पहुंचाना चाहो, अल्लाह के महबूब महबूबे कायनात इमाम उल अंबिया हबीबे किबरिया शाही हक़ सरा से जब कोई बात करना चाहो तो बात करने से पहले सदका दिया करो। बात करने से पहले सदका दिया करो। अब मामला क्या था? मामला ये था कि वडेरे और जागीरदार और अमीर लोग आका रसूलुल्लाह की बारगाह में आ जाते और करीब करीब होकर बैठ जाते और वो आका रसूलुल्लाह से गुफ्तगू और मसाइल और बातें सीखना और पूछना शुरू कर देते। और गरीब साहबा जो थे वो बेचारे पीछे रह जाते, उन्हें मौका ही न मिलता बात करने का। न वो अमीर उठे और न गरीबों को मौका मिले। तो अब मेरे रब ने इरशाद फरमाया कि ऐ अमीरों, तुम पहले सदका दो। क्या करो? मुझे बोलिए। रब ने फरमाया कि मेरे महबूब से बात करने से पहले तुम सदका दिया करो, उसके बाद मेरे महबूब से बात करो। अब इसका फायदा क्या? फायदा इसका ये हुआ कि जो फजूल किस्म की बातें करने वाले थे और जिनका कोई मकसद नहीं था, जो मुनाफिकीन की तर्ज पर थे और अपनी मुनाफिकत कर रहे थे, वो आ जाते महफिल में और गुफ्तगू करते रहते गरीब साहबा को मौका न मिलता। तो रब ने फरमाया कि पहले सदका दो, उसके बाद बात करो। तो जो मुनाफिक थे वो तो पहले ही भाग गए, उन्होंने कहा कि हम पैसे क्यों खर्च करें भाई, हम तो आते थे वैसे ताकि ये गरीब इनके करीब ना आए, हम तो इसलिए आते थे। तो अब सब पैसे दे के बात करना ये तो हमें गवारा नहीं है। वो तो पहले ही भाग गए। और जो पक्के सच्चे मुसलमान थे उन्होंने पैसे जब देना शुरू किए तो गरीबों की मदद होना भी शुरू हो गई। गरीबों की मदद होना भी शुरू। अब ये हुक्म था कि तुम ये करो ताकि गरीबों की मदद भी हो जाए और जो खामखा आ जाते हैं महफिल में है मुनाफिक, उनका रास्ता भी रुक जाए। अच्छा, जब ये आयत नाजिल हुई ना, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त आका रसूलुल्लाह के पास मौजूद थे। जो ये आयत नाजिल हुई आप उस वक्त मौजूद थे, आपके पास एक दिरहम था, आपने फौरन एक दिरहम निकाला, एक गरीब मिस्कीन को दिया और आका रसूलुल्लाह से 10 मसाइल पूछे। कितने? मुझे बोलिए। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने 10 मसाइल आका करीम अलैहिस्सलाम से पूछे। जब आप पूछ चुके, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली अब तुम ही जाकर लोगों में ऐलान कर दो, मुसलमानों को बता दो, अमीरों को भी बता दो, गरीबों को भी बता दो, सबको जाके बता दो
تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بکم یا رسول اللہ، کملی والے آقا کتنا خرچ کریں؟ حالانکہ خود 1 درہم خرچ کر چکے تھے۔ عرض کرنے لگے کملی والے آقا کم یا رسول اللہ، کتنا خرچ کیا جائے؟ آپ سے گفتگو کرنے سے پہلے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 1 دینار۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کملی والے آقا مجھے معلوم ہے آپ کے غلاموں میں سارے ایسے نہیں ہیں کہ جو دینار خرچ کر سکیں، یا رسول اللہ ایسے کم کر دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا آدھا دینار۔ کتنا؟ آدھا دینار۔ حضرت مولا علی عرض کرنے لگے کملی والے آقا وہ آدھا بھی نہیں دے سکیں گے۔ کچھ ایسے بھی ہیں میں جانتا ہوں وہ آدھا بھی نہیں دے سکیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چوتھا ایسا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے کملی والے آقا یہ بھی زیادہ ہے، یہ بھی کوئی نہیں دے سکے گا، سب نہیں دے سکیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انکا لزہید، تم کتنے ہمدرد ہو، تم کتنا دوسروں کا خیال رکھنے والے ہو، کتنے خیر خواہ ہو۔ جب آپ نے یہ بات کی میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا رب نے حکم نازل فرما دیا، فرمایا محبوب اگر علی اتنا ہمدرد ہے تو میں تو علی کا بھی خدا ہوں، میں اعلان کر دیتا ہوں کہ آج کے بعد کسی کو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کا دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی غلام آ کے بات کرنا چاہے اسے اجازت ہے، اسے اجازت ہے۔ اب دیکھیے حضرت مولا علی شیر الخدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے کہ رب نے قرآن نازل کیا، ایک حکم نازل کیا، مولا علی نے عمل کیا، مولا علی نے عمل کیا، اس کے بعد وہ حکم اللہ نے واپس لے لیا۔ آیت قرآن میں اب بھی موجود ہے، پڑھتے ہیں ثواب ہوتا ہے، قرآن کا حصہ ہے، رہے گا، لیکن عمل صرف حضرت علی کو کرنا نصیب ہوا۔ حضرت علی کی کیا شان اللہ نے بنائی ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے تھوڑی سی بات ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی کر لیں۔ آپ کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی عظمت عطا فرمائی کہ آپ کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے، آپ کا بھی کوئی مقابلہ، مجھے بولیے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کسی امت کے اندر تیمم کی سہولت موجود نہیں تھی۔ پانی ہے تو وضو کرو، پانی ہے تو غسل کرو اور اللہ کی عبادت کرو۔ اگر پانی نہیں ہے تو تمہیں تیمم کی سہولت حاصل نہیں ہے۔ یہ گزشتہ امتوں کے لیے تھا، لیکن اس امت کو اللہ نے تیمم کی سہولت بھی عطا فرما دی ہے، اور جن کے صدقے سے ہوئی ہے وہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ان کے صدقے سے ان کا ہاتھ گم ہو گیا ایک سفر کے دوران، آقا علیہ السلام اور پورا لشکر ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے۔ کہیں پہ آپ کو ایک جیسا ڈولی ہوتی ہے نا، اس طرح کا ایک چیز تھی، اس کے اندر آپ کو بٹھایا جاتا، اور آپ چونکہ اس وقت زیادہ عمر بھی آپ کی نہیں تھی اور زیادہ وزن بھی نہیں تھا، تو آپ کو اس کے اندر بٹھا کے تو آقا علیہ السلام اپنے صحابہ سے فرماتے کہ اس کو اٹھا لیں، تو وہ اس کو اٹھا لیتے، تو اس کا سفر جاری رہتا۔ ایک مقام پر پہنچے تو آپ قضائے حاجت کے لیے کہیں تشریف لے گئی، تو آپ کا ہاتھ گم ہو گیا۔ آپ نے آقا علیہ السلام سے گزارش کی یا رسول اللہ میرا ہاتھ گم ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا یہیں پہ رک جاؤ، سب کو روک دیا۔ اب رات کا وقت ہے، میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا ہاتھ ڈھونڈو۔ اب سارے ہاتھ ڈھونڈ رہے ہیں، ہاتھ مل نہیں رہا، اور اتنے میں فجر کا وقت ہو گیا، فجر کی نماز کا۔ اب صحابہ پریشان کہ پانی تو یہاں پہ ہے نہیں، وضو کیسے کریں، اور وضو نہیں تو نماز کیسے پڑھیں، نماز کا وقت جا رہا ہے۔ سارے صحابہ پریشان، اور وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ
تمہاری بیٹی نے کیا مصیبت ڈال دی ہے، ہم پریشان ہیں، نماز کیسے پڑھیں؟ تو وہ آئے اور اپنی بیٹی پر تھوڑی سی سختی بھی انہوں نے کی، لیکن ان کی گود میں اللہ کے محبوب کا سر تھا، آپ آرام فرما رہے تھے، تو انہوں نے حرکت بھی اپنے آپ کو نہیں ہونے دی ام المومنین نے۔ اچھا، جب صحابہ زیادہ پریشان ہوئے نا اور نماز کے وقت بالکل تھوڑا رہ گیا، تو میرے رب نے آیات نازل فرما دی، وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم سفر پہ ہو، او مرضا، یا تم بیمار ہو، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو، یا تم قضائے حاجت سے واپس آئے ہو، قضائے حاجت سے تم فارغ ہوئے ہو، اور نماز کا وقت بھی ہے، تمہارے پاس پانی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا، مٹی سے پاک ہونے کا ارادہ کر لو، یعنی تیمم کر لو۔ اب یہ آیت نازل ہوئی نا، اب تیمم کیا ہے؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، کہ وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، فرمایا کہ اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو پہلے مٹی کے اوپر رکھو، اور اس کے بعد مٹی جب لگ جائے اپنے چہروں کے اوپر پھیر لو اور اپنے ہاتھوں کے اوپر پھیر لو، بس اتنا سا کام کرنا ہے، تمہارا تیمم ہو جائے گا اور تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، اب صحابہ کرام تیمم کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، اور پھر ہر صحابی آ کر حضرت صدیق اکبر کو مبارک دے رہے ہیں، صدیق تمہاری بیٹی کتنی برکت والی ہے۔ پہلے وہی جو گلہ شکوہ کر رہے تھے، اب وہی آ کر مبارکیں دے رہے ہیں کہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے اللہ نے کتنا کرم کیا کہ قیامت تک کے لیے ایک سہولت عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی یہ بھی شان ہے کہ اسی سفر میں یا ایک اور سفر میں منافقین نے آپ پر ایک الزام لگا دیا، بڑا گھٹیا الزام لگا دیا۔ 3 دن تک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ سیدہ اپنے والدین کے گھر چلی گئیں، اور ایک پورا مدینہ شریف میں سوگ کا عالم تھا، منافقین نے اتنا گھٹیا الزام لگایا۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فقط اتنا فرمایا کہ میں اپنی گھر والی کے بارے میں سوائے بھلائی کے اور کچھ خیال نہیں کرتا، باقی آپ نے کوئی بات نہیں فرمائی۔ 3 دن کے بعد اللہ نے سورہ نور نازل فرمائی، اور 18 آیتیں اللہ نے سیدہ کی شان میں نازل فرمائی۔ فرمایا محبوب، جو میں نے تیرے لیے جیسے بیوی بنایا ہے وہ ایسی پاک ہے، اس کی پاکیزگی کی گواہی میں خود دے رہا ہوں۔ حضرت یوسف اور حضرت زلیخا دونوں کا آپ کو پتہ ہے نا قصہ۔ حضرت زلیخا جو تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں گرفتار تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگ گیا، تو رب نے ایک بچے سے گواہی دلوا کر آپ کی بے بھلائی ثابت کی۔ ایک بچے نے گواہی دی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر جب الزام لگا کہ بیٹا کہاں سے لے آئی ہو، تمہاری تو شادی نہیں، تمہارا تو نکاح نہیں، تمہارا تو خاوند نہیں، بیٹا کہاں سے آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی۔ حضرت جرائع ایک عابد تھے، ان پر الزام لگا، رب نے ایک چرواہے کے بچے سے گواہی دلوا دی کہ یہ بے گناہ ہے۔ لیکن جب باری آئی نا اللہ کے محبوب کی محبوبہ کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری آئی، تو رب نے فرمایا کہ محبوب وہ عورت تھے جن کی گواہیاں میں بچوں سے دلواتا رہا، جن کی پاک دامنیاں میں بچوں سے ثابت کرواتا رہا، اب آپ تیرے
عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ آج 20واں روزہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 20ویں روزے کی شام کو اعتکاف کیا جاتا ہے، سنت اعتکاف جو آقا کریم علیہ السلام ہر سال کرتے تھے، آپ نے کبھی اس کا ناغہ نہیں کیا۔ اور جب آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ ظاہر حیات مبارکہ کا آخری رمضان شریف تھا تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور یہ اعتکاف اتنا برکت والا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ کتنا؟ سارے بولیے۔ آج کل عمرہ بھی بڑا مشکل ہے اور حج کا تو سوچنا ہی مشکل ہے، لیکن اگر گھر بیٹھے ہوئے صرف 10 دن اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جائیں اور اتنا بڑا اللہ انعام عطا فرما دے تو میرا خیال ہے کہ جس کے پاس بھی ٹائم ہے، جسے حالات اجازت دیتے ہیں، وہ ضرور اعتکاف کرے۔ آج بیٹھنا ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں موجود ہونا ہے، اور اس کے بعد میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک آدمی بھی کسی مسجد میں بیٹھ جائے تو پورا محلہ پر یہ ذمہ ہے، لیکن اگر کوئی بھی نہیں بیٹھے گا تو پورا محلہ گنہگار ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اس مسجد میں بھی کم از کم ایک بندہ، زیادہ ہم تو چلیں بہت اچھی بات ہے، لیکن کم از کم ایک بندہ ضرور بیٹھے۔ اللہ کریم ہمیں اقارِ صحیح اور اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔